اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس درس کا میں دوبارہ خلاصہ کر رہا ہوں ایک بار۔ الدرس التاسع، نواں درس۔ دخل المدرس، استاد داخل ہوتا ہے، الفصل کلاس میں، ووجدہ اور وہ پاتا ہے یا اسے ملتے ہیں، فیہ اس میں یعنی کلاس میں، 15 طالباً 15 طالب علم فقط۔ دخل المدرس الفصل ووجد فیہ 15 طالباً فقط۔ استاد کلاس میں داخل ہوتا ہے اور اسے 15 طالب علم ہی ملتے ہیں صرف۔ فقال لهم، تو استاد ان سے کہتے ہیں، این الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا امس، این کہاں ہیں، الطلاب طالب علم، الجدد نئے، الخمسة 5، الذين جو، جاءوا آئے تھے، امس کل۔ تو وہ 5 نئے اسٹوڈنٹس کدھر ہیں جو کل آئے تھے؟ قال عبداللہ کہتا ہے، حضروا، وہ سارے حاضر ہوئے ہیں، الیوم آج، وخرجوا اور وہ سارے نکل گئے ہیں، قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے، یعنی وہ سارے آئے تھے، حضر الیوم آج وہ سارے حاضر تھے، وخرجوا قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے نکل گئے ہیں۔ اظن میرا گمان ہے، انہم کہ وہ، ذہبوا وہ گئے ہیں، الی المدیر مدیر کی طرف یا پرنسپل کی طرف، میرا گمان ہے کہ وہ پرنسپل کی طرف گئے ہیں۔ اظن انہم ذہبوا الی المدیر۔ رجع واپس آئے، الطلاب طلاب یا طالب علم، الخمسۃ 5، بعد قلیل تھوڑی دیر بعد، تو 5 طالب علم واپس آتے ہیں۔ رجع الطلاب الخمسۃ بعد قلیل۔ فقال لهم المدرس، فقال تو استاد نے کہا، لهم ان سے، المدرس نے یعنی فقال لهم المدرس، استاد نے ان سے کہا، الی المدیر، یہ شروع والا حمزہ یہ سوال والا ہے، الی یہ الگ ہے، الی استفہام یا سوال والا ہے، الی المدیر کیا مدیر کی طرف، ذہبتم تم گئے تھے، یا ابنائی اے میرے بیٹوں، ابنائی یہ ابن کی جمع ہے، اور ابنا پھر جمع ہوتی ہے اس کے ساتھ یا، ابنائی یعنی میرے بیٹوں، اے میرے بیٹوں کیا آپ پرنسپل کی طرف گئے تھے؟ قالوا نعم، جی ہاں، ان سب نے کہا جی ہاں، ذہبنا ہم گئے تھے، الیہ اس کی طرف، لأننا کیونکہ ہم، ما وجدنا ہم نے نہیں دیکھے یا پائے، اسماءنا اپنے نام، فی القائمہ رجسٹر میں، ذهبنا الیہ لأننا ما وجدنا اسماءنا فی القائمہ، ہم ان کی طرف اس لیے گئے تھے اس لیے کہ ہم نے اپنے رجسٹر میں نام نہیں دیکھے تھے اپنے۔ جلس المدرس، استاد بیٹھ گیا، وقال اور اس نے کہا، اقرأتم، اب اس میں بھی یہ جو حمزہ ہے یہ استفہام کا ہے یعنی سوال کے لیے، قرأتم یہ اصل میں فعل ہے اور شروع میں حمزہ سوال کے لیے، اقرأتم کیا آپ نے پڑھا ہے، درس الامس، درسہ کا مطلب ہے سبق، الامس کل، یعنی کیا کل کا سبق آپ نے پڑھا ہے، یا ابنائی یا میرے بیٹوں، اقرأتم درس الامس یا ابنائی؟ قال الطلاب، طلاب نے کہا، اسٹوڈنٹس نے کہا، نعم جی ہاں، قرأناہ ہم نے، اس ہو کا مطلب ہے اس درس کو پڑھا ہے، قرأناہ ہم نے اس سبق کو پڑھا ہے، وکتبناہ اور اسے لکھا ہے، وحفظناہ اور اسے یاد بھی کیا ہے۔ قال المدرس، استاد نے کہا، افہمتموہ، اب اس میں بھی یہ سوال کے لیے ہے، فہم فہم سے، کیا آپ نے اسے سمجھا بھی ہے؟ تو قالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں، فہمناہ جیداً، ہم نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے، جیداً اچھی طرح۔ ما اسہل ھذا الدرس، یہ ایک تعجب کا صیغہ ہے، ما اسہل ھذا الدرس، اچھا یہ کسی چیز کے تعجب کے لیے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ ایک منظر کتنا خوبصورت ہے تو ہم کہیں گے ما اجمل ھذا المنظر، تو یہ اس طرح ہے، ما اسہل کتنا ہی آسان ہے، ھذا الدرس یہ درس، یہ سبق۔ قال عبد الرحمن، اب عبد الرحمن کہتا ہے، انا میں، ما نہیں، فہم تو سمجھا، فیہ اس میں، 3 کلمات الفاظ، انا ما فہمت فیہ 3 کلمات، مجھے 3 الفاظ نہیں سمجھ آئے، عبد الرحمن کہتا ہے۔ قال المدرس، استاد کہتے ہیں، ما ہیا، ما کیا، ہیا وہ ہیں، یعنی وہ الفاظ کون سے ہیں، کیا ہیں؟ قال عبد الرحمن کہتا ہے، قرأنا فی الدرس، قرأنا ہم نے پڑھا ہے، فی الدرس سبق میں، ہذہ الجملہ یہ جملہ، ہم نے سبق میں یہ جملہ پڑھا ہے، قرأنا فی الدرس ہذہ الجملہ، عاد، اب یہ جملہ ہے وہ والا جو انہوں نے سبق میں پڑھا تھا، عاد لوٹا، جدی میرے دادا، من الخرطوم، خرطوم ایک
جگہ کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے۔ خرطوم سے میرے دادا واپس آئے۔ تو فما معنی هذه الکلمات الثلاث، فما تو کیا معنی ہے هذه الکلمات ان الفاظ کا، الثلاث تین، ان تین الفاظ کا کیا معنی ہے؟ فما معنی هذه الکلمات الثلاث؟ قال المدرس یعنی عاد جدی من الخرطوم، اس جملے کا کیا معنی ہے؟ قال المدرس استاد کہتا ہے عاد کا لفظ معناها رجع، عاد معناها، ہا اس لیے ہے کہ کلمہ ہوتا ہے مؤنث، اس لیے ہا اس کی جگہ ہے۔ معناها عاد کا معنی کیا ہے؟ رجع۔ والجد معناها ابو الاب او ابو الام، جد کا کیا معنی ہے؟ باپ کا باپ یعنی دادا، یا ماں کا باپ یعنی نانا۔ نانا کے لیے یا دادا کے لیے، دونوں کے لیے جد کا لفظ آتا ہے۔ پھر اس کی تقسیم ہو جاتی ہے جد من جہت الاب یا جد من جہت الام، وہ اگر ہم لگاتے ہیں تو الگ الگ اس کے معنی ہو جاتے ہیں۔ والخرطوم، اور خرطوم کا جو لفظ ہے عاصمت السودان، یہ سوڈان کا کیپٹل ہے۔ تو کہتے ہیں افہمت، اب یہ وہی حمزہ سوال والا ہے، افہمت کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ قال عبد الرحمن کہتا ہے الان، اب فہمتو سمجھ میں سمجھ گیا، الان فہمتو، اب میں سمجھ گیا ہوں۔ اچھا، ثم فتح المدرس کتابہ، ثم پھر فتح کھولا المدرس استاد نے کتابہ اپنی کتاب کو، وقرأ اور اس نے پڑھا درسن سبق جدیدن نیا۔ ثم فتح المدرس کتابہ وقرأ درسن جدیدن، پھر استاد نے کتاب کھولی اپنی اور نیا ایک سبق پڑھا۔ خلق اللہ الشمس، اب یہ نیا سبق ہے۔ خلق پیدا کیا اللہ نے، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، والارض اور زمین کو، والبحار اور سمندروں کو، وخلق کل شیء، وخلق اور اس نے پیدا کیا یعنی اللہ نے، کل شیء ہر چیز کو، وخلق اور اس نے پیدا کیا یعنی اللہ نے، الانسان انسان کو، من طین کیچڑ سے۔ تو یہ سبق تھا۔ ثم قام پھر استاد کھڑے ہوئے، وکتب هذا الدرس، وکتب اور اس نے لکھا هذا الدرس اس سبق کو، علی السبورہ بلیک بورڈ پر، علی السبورہ بلیک بورڈ پر۔ اچھا ابھی رفع محمد، رفع اٹھایا، محمد نے یدہ اپنے ہاتھ کو، محمد نے اپنا ہاتھ اٹھایا، وقال اور اس نے کہا ما معنی الطین، ما معنی کیا معنی ہے طین، الطین لفظ کا، یا استاد اے استاد؟ قال المدرس استاد کہتا ہے، المدرس اور استاد ایک ہی ہیں۔ الطین معناہ، الطین کا معنی ہے، طین اس کا معنی ہے التراب، وہ مٹی، المختلط جو ملی ہوئی ہو، بالماء پانی سے، یعنی وہ مٹی جو پانی سے ملی ہوئی ہو یعنی کیچڑ۔ ورفع فیصل نے اٹھایا یدہ اپنا ہاتھ، فقال له اور اس نے، فقال له المدرس تو استاد نے اس سے کہا، اعندک سؤال، یہ بھی سوال کے لیے ہے یعنی استفہام کے لیے، کیا عندک تمہارے پاس ہے، سؤال کیا تمہارا بھی کوئی سوال ہے یا فیصل، اے فیصل؟ تو فیصل کہتا ہے، قال فیصل نعم جی ہاں، عندی سؤال میرا ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ البحار جمع البحر، یہ البحار کا لفظ یہ بحر کا جمع ہے، یعنی البحار، یہ سوال کر رہے ہیں کہ البحار یہ بحر کی جمع ہے۔ تو قال المدرس، مدرس کہتا ہے نعم جی ہاں، تو بحر کہتے ہیں سمندر، اور البحار یہ اس کی جمع ہے یعنی سمندروں۔ استاد کہتے ہیں جی ہاں، ہوا کذالک، یہ ایسا ہی ہے۔ قام الحسن، اب یہ حسن کھڑا ہو جاتا ہے، قام کھڑا ہوا، الحسن و حسن، وقال اور اس نے کہا، ما جمع السماء، ما کیا ہے جمع السماء، السماء لفظ کی، السماء کا مطلب آسمان، السماء لفظ کی کیا جمع ہے یا استاد اے استاد؟ قال المدرس استاد کہتا ہے جمعها اس لفظ کی جمع ہے سماوات، سماوات، سما کی جمع سماوات۔ ثم پھر سأل پوچھا المدرس استاد نے، الطلاب اسٹوڈنٹ سے، عدت اسئلۃ، عدت کچھ، اسئلۃ سوال، پھر استاد نے شاگردوں سے کچھ سوال پوچھے۔ ثم سأل مدرس الطلاب عدت اسئلۃ، المدرس پہلا سوال کیا تھا، من خلقک یا ابراہیم، من کس نے، خلقک تمہیں پیدا کیا، خلق پیدا کیا، کا تمہیں، من خلقک تمہیں کس نے پیدا کیا، یا ابراہیم اے ابراہیم؟ ابراہیم کہتا ہے خلقنی اللہ، خلق پیدا کیا، نی مجھے، اللہ نے، خلقنی اللہ اللہ نے مجھے، اللہ نے پیدا کیا۔ المدرس، اب استاد کا دوسرا سوال تھا، من خلقکم، اب یہ جمع کا صیغہ ہے، کا
یہ ایک خاص ایک بندے سے پوچھ رہے ہیں ابراہیم سے. اب یہ پوری کلاس سے پوچھ رہے ہیں من کس نے خلقا پیدا کیا کم تمہیں یا ابنائی اے میرے بچوں اے میرے بیٹوں اے میرے بیٹوں آپ سب کو کس نے پیدا کیا. تو سب کے سب کہتے ہیں الجمیع سب کہتے ہیں خلقنا ہمیں پیدا کیا اللہ اللہ نے خلقنا اللہ. اب اگلا سوال ہے استاد کہتے ہیں من خلقنی من کس نے خلقا پیدا کیا نی مجھے یا عباس اے عباس. اب یہ استاد عباس سے پوچھ رہے ہیں ایک لڑکا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا. عباس کہتے ہیں خلقک اللہ خلقا پیدا کیا کا آپ کو اللہ اللہ نے. اب استاد کہتا ہے من خلق الشمس من کس نے خلقا پیدا کیا الشمس سورج کو یا عبداللہ اے عبداللہ. تو عبداللہ سے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بتاؤ کہ سورج کو کس نے پیدا کیا. تو عبداللہ کہتے ہیں خلقا پیدا کیا ہا اسے یعنی ہا شمس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے اس لیے کہ شمس عربی زبان میں جو ہے مؤنث تصور کیا جاتا ہے اس لیے ہا ہے خلقہ اللہ کہ اسے اللہ نے پیدا کیا. پھر استاد پوچھتا ہے ومن خلق القمر یا عبد الرحمن ومن اور کس نے خلقہ پیدا کیا القمر چاند کو یا عبد الرحمن اے عبد الرحمن. عبد الرحمن کہتے ہیں خلقہ اللہ القمر جو ہے مذکر استعمال ہوتا ہے اس لیے ہوا ہے خلقہ پیدا کیا ہو اسے اللہ اللہ نے اسے اللہ نے پیدا کیا. المدرس خلقہ پیدا کیا نجوم ستاروں کو یا احمد اے احمد. ومن خلق النجوم یا احمد ومن اور کس نے خلق پیدا کیا النجوم و ستاروں کو یا احمد اے احمد. خلقہ اللہ النجوم جمع تھی اس لیے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوئی یہ مؤنث کے طور پر اس کی ضمیر آئی خلقہ اس پیدا کیا ہا اس انہیں اللہ اللہ نے. اب یعقوب کہتا ہے یا استاذ اے استاذ عندی سؤال میرا ایک سوال ہے لیست لہو علاقت لیست نہیں ہے لہو اس کا یعنی اس سوال کا علاقت کوئی تعلق بالدرس سبق سے. میرا ایک سوال ہے اس کا کوئی درس سے تعلق نہیں ہے. مدرس کہتے ہیں استاد کہتے ہیں ما ہوا کیا سوال ہے. اچھا یعقوب کہتا ہے قرأت میں نے پڑھا ہے فی کتاب ایک کتاب میں ان کہ النجوم ستارے ابعد زیادہ دور ہیں من الشمس سورج سے. قرأت فی کتاب ان النجوم ابعد من الشمس میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ ستارے سورج سے زیادہ دور ہیں. اصحیح ھذا کیا یہ صحیح بات ہے. تو استاد کہتے ہیں نعم ھذا صحیح جی ہاں یہ صحیح بات ہے. مما خلق اللہ الانسان یا عثمان. اب یہ عثمان سے نیا سوال کرتے ہیں مما کس چیز سے. من اصل میں یہ من تھا ما کیا یا کس چیز سے من سے ما مما کس چیز سے خلق پیدا کیا اللہ اللہ نے الانسان انسان کو یا عثمان اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا. مما خلق اللہ الانسان عثمان کہتے ہیں خلق اللہ الانسان من طین خلق پیدا کیا اللہ اللہ نے الانسان انسان کو من طین کیچڑ سے. خلق اللہ الانسان من طین اللہ نے انسان کو کیچڑ سے پیدا کیا. استاد کہتا ہے احسنت یا عثمان بہت اچھا کیا ہے آپ نے یا عثمان اے عثمان. ومما خلق اللہ الجان ومما اور کس چیز سے خلق پیدا کیا اللہ اللہ نے الجان جنوں کو یا ابا بکر اے ابو بکر. ابو بکر سے سوال یہ ہوا کہ جنوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا کس چیز سے پیدا کیا. ابو بکر کہتا ہے خلق اللہ الجان من نار خلق پیدا کیا اللہ اللہ نے الجان جنوں کو من نار آگ سے اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا. پھر استاد کہتے ہیں کیف عرفت ذلک یا ابا بکر کیف کیسے عرفت تجھے پتہ چلا ذلک اس چیز کا یا ابا بکر تجھے اس چیز کا کیسے پتہ چلا جنوں کا کہ وہ آگ سے پیدا ہوں. تو ابو بکر کہتے ہیں عرفت ذلک مجھے پتہ چلا ہے ذالک اس چیز کا من القرآن الکریم قرآن کریم سے. فجاء فی سورۃ الاعراف فجاء تو یہ بات آئی ہے فی سورۃ الاعراف سورہ اعراف میں فجاء فی سورۃ الاعراف ان ابلیس قال للہ تو سورہ اعراف میں یہ بات آئی ہے انا کہ ابلیس نے قال کہا ہے للہ اللہ سے. سورہ اعراف میں یہ بات آئی ہے کہ ابلیس نے اللہ سے کہا انا خیر منہ انا میں خیر بہتر ہوں منہ اس سے یعنی انسان سے میں انسان سے بہتر ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے. خلقتا تو نے مجھے پیدا کیا. اب وہ اللہ سے بات کر رہا ہے. ابلیس اللہ سے کہتا ہے خلقتا تو نے نی مجھے خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا خلقتنی من نار مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا خلقتا اور تو نے پیدا کیا اس انسان کو من طین کیچڑ سے یا مٹی سے. تو کہتے ہیں میں نے اس آیت سے یہ بات پہچانی ہے کہ جو جن ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے. المدرس استاد کہتے ہیں احسنت یا ابا بکر بہت اچھے اے ابو بکر
کم سماعن، کم کتنے، سماعن آسمان ہے. یہ آپ کو بتایا تھا کہ کم کے بعد جب بھی جو لفظ آتا ہے وہ مفرد آتا ہے، واحد آتا ہے، اور اس کے آخری حرف کے اوپر زبر والی تنوین آتی ہے، سماعن. کم سماعن کتنے آسمان ہیں، خلقہ کتنے آسمان، خلقہ پیدا کیے، اللہ اللہ نے، یا عبداللہ اللہ نے کتنے آسمان پیدا کیے اے عبداللہ بتائیں ذرا. تو عبداللہ کہتا ہے خلقہ پیدا کیا، اللہ اللہ نے، سبع سات سماوات آسمان، خلق اللہ سبع سماوات اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے. المدرس وفی کم یومن، وفی کم یومن کتنے دنوں میں، اور کتنے دنوں میں، وفی کم. اچھا کم کے بعد میں نے کیا بتایا تھا، کم کے بعد ایک تو واحد آئے گا اور اس کے اوپر زبر آئے گی، زبر والی تنوین آئے گی. لیکن کم سے پہلے فی، من، الا، علا وغیرہ آ جائیں تو پھر کم کے بعد جو واحد ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گی، زیر والی تنوین آ جائے گی. فی کم آیا ہے نا، اس لیے فی کی وجہ سے یومن آ گئے، وفی کم یومن. اور کتنے دنوں میں، خلقہ پیدا کیا، اللہ اللہ نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، یا عبد الرحمن. تو آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں پیدا کیا. تو عبد الرحمن کہتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام، خلقہ پیدا کیا اللہ اللہ نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا. اب استاد کہتا ہے ھذا صحیح، یہ صحیح بات ہے. قال اللہ تعالی، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فی کثیر من الآیات، فی کثیر بہت ساری آیات میں، فی کثیر من الآیات بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، انہو کہ بے شک اس نے، یعنی بے شک اللہ نے، خلقہ پیدا کیا ہے، 7 سماوات 7 آسمانوں کو. فقال فی سورۃ الطلاق، فقال تو اللہ نے کہا، یعنی ادھر اللہ کا لفظ پہلے گزر چکا ہے اس لیے فقال ہے، تو اللہ نے تو کہا اس نے، فی سورۃ الطلاق سورہ طلاق میں کیا کہا اللہ نے، اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ اللہ وہ ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، 7 سماوات آسمان. وکذالک اور اسی طرح، اب یہ پہلی بات بتائی انہوں نے سورہ طلاق کی. دوسری وکذالک اور اسی طرح، قال اللہ نے کہا، فی کثیر من الآیات بہت ساری آیات میں، انہو کہ بے شک اس نے، خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں یہ کہا کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا. وکذالک قال فی کثیر من الآیات انہو خلق السماوات والارض فی 6 ایام. فقال فی سورۃ الحدید، اب یہ ایک اور بات کر رہے ہیں. فقال تو اللہ نے کہا، فی سورۃ الحدید سورہ حدید میں کیا کہا اللہ نے، ہوا وہ، یعنی وہ اللہ وہ ہے، وہ الذی وہ ہے، خلق جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، اور زمین کو، ایک زمین، ارض واحد ہے، فی 6 ایام 6 دنوں میں. تو یہ انہوں نے 2 آیتیں بتاتی. اسی طرح فی ہذہ اللحظہ، فی ہذہ اللحظہ اسی لحظے میں، اسی لحظے میں یا وقت میں، رن بجی، الجرس گھنٹی، وخرجا اور نکل گئے، المدرس استاد، اور استاد نکل گیا، من الفصل کلاس سے. فی ہذہ اللحظہ یعنی یہ بات چل رہی تھی ابھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں بیان کیا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. 2 آیات ذکر کی ہیں، اس کے بعد جو ہے گھنٹی بج گئی اور استاد کو کلاس سے جانا پڑا. فی ہذہ اللحظہ رن الجرس، اسی اسنا میں، اسی لحظے میں گھنٹی بجی، وخرج المدرس من الفصل اور استاد کلاس سے نکل گئے. اور اس سے آگے اس کی تمرینات شروع ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے اگلی کلاس میں.